قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ کسی کو پشت اور کسی کو بلند کر دے گی، اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزے ریزے کر دیا جائیں گے تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرت غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا میں حرص و لالچ میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب روزی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں۔ تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے۔ اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا، اور اس شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ 3، مال کہاں سے کمایا۔ 4، کہاں خرچ کیا۔ 5، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو مرد اور عورت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجیے، تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیات کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ جو شخص قرآن کی ایک آیات سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس آیات کو پڑھے وہ آیات اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔
قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتنگیں آگ میں گرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جاورے کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص برائی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے عمل والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپا کر دنیاوی مال اور دولت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے۔ تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کرتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکا دیتا ہے۔ جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے تو ایسے آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا اور اس کے بدن کے بائیں حصے جھکا ہوا ہوگا، اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور بڑھاپے میں مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا مال ہڑپ کر لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال اور دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال اور دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار طریقوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور بخل سے بھی بچو کہ کنجوسی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا،
اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ جو کوئی اپنے نوکر غلام کو ظلماً مارے گا، قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا۔ جس نے اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس حالات میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر اس سے ناجائز بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن بات کے ہر جملے کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔